بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتزوج المولى امته ولا المرأة عبدها لأن النکاح ما شرع الا مثمرا ثمرات مشترکة بین المتناکحین والمملوکیۃ تنافی المالکیۃ فیمتنع وقوع الثمرة على الشرکہ ويجوز تزويج الكتابيات لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفائف ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على ما نبين من بعض إن شاء الله ولا يجوز تزويج المجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائحہم قال ولا الوثنیات لقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ويجوز تزویج الصابئات ان كانوا یؤمنون ان کننا ہونا چاہیے نا چلے ان كانوا یؤمنون بالدین ویقرؤون الکتاب لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف والمنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حل ذبيحتهم چند محرمات کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ آزاد مرد جو ہے مالک اپنی لونڈی سے اور مالکن آزاد عورت اپنے غلام سے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نکاح جو مشروع ہے وہ اس لیے مشروع ہے کہ نکاح جب مرد و عورت کا آپس میں ہوتا ہے تو مرد کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور عورت کو بھی کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ عورت کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ عورت جو ہے مرد کی طرف سے دیے جانے والے مہر کی جو ہے مالکن ہو جاتی ہے، نفقے کا حقدار ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں رہنے کا حقدار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وراثت میں حقدار ہو جاتی ہے شوہر کے انتقال پر۔ اور مرد کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے معاملات کا مالک ہو جاتا ہے، شوہر عورت کے معاملات کا، اس کو حق حبس یعنی گھر میں پابند رکھنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، صاحب فراش ہو جاتا ہے، اس سے وطی کرنے کا مجاز ہو جاتا ہے، ایسی عورت بھی شوہر سے وطی کرنے کی مجاز ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے فائدے ایسے حاصل ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں۔ اور مالکیت اور مملوکیت یعنی ایک شخص کا مالک ہونا اور دوسرے کا مملوک ہونا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اشتراک کے منافی نہیں، وہ اشتراک کے منافی ہے، شرکت کے منافی ہے۔ تو نکاح کے ایسے ثمرات جو میاں بیوی کے درمیان مشترک ہوتے ہیں وہ مالک اور مملوک ہونے کی صورت میں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ کیونکہ مملوک کا جو کچھ ہوگا وہ مالک کا ہوگا، تو بیوی جو مہر لے گی وہ واپس اسی آقا کا ہی ہو جائے گا، کیونکہ غلام کا کوئی اپنا مال نہیں ہوتا، غلام جو کچھ لے وہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا۔ تو ثمرات نکاح میں اشتراک جو ہے یہاں پہ نہیں پایا جاتا ہے، اور نکاح اسی لیے مشروع ہوئے ہیں تاکہ اس کے جو نتیجے ہیں وہ دونوں کے درمیان مشترک رہے۔ یہاں اشتراک نہیں پایا جا رہا، اس لیے جو ہے نکاح نہیں ہوگا۔ کس کا؟ کہ ایک شخص اپنی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، باندی رہے گی اور آقا رہے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت ہے اور وہ کسی غلام کا مالکن ہے تو وہ اپنے غلام سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اس کو آزاد کر دے تو آزاد کرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ شادی کرنے میں مرد حاکم ہو جاتا ہے، عورت محکوم ہو جاتی ہے، اور غلام جو ہے وہ محکوم ہوتا ہے اور مالکن جو ہے عورت جو ہے حاکم، تو معاملہ الٹا رہے گا، الٹ پلٹ رہے گا، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ عورتیں جو اگرچہ کافرہ ہوں، مسلمان نہ ہوں، لیکن وہ اہل کتاب میں سے ہوں، اہل کتاب یعنی یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہوں، اور یہ شرک نہ کرتے ہوں، یعنی کہ ان کے جو
جو ان کے مذہب نے سکھایا، اگرچہ وہ مذہب منسوخ ہے ابھی، لیکن اسی منسوخ مذہب پر کم سے کم اس کا عمل ہو، تو ایسی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایسے مردوں سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کہ شوہر کا جو ہے دین اعلیٰ ہونا چاہیے، بیوی کا دین اگر اعلیٰ نہ ہو تو بھی چلے گا۔ تو کتابیہ عورتوں سے نکاح جائز ہے، اور بت پرست اور شرک کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہے یا مجوسی جو عورتیں ہوتی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں کچھ بول رہے ہیں، بولیے۔ نکاح کے بعد جو ہے اس کتابیہ پر اسلام پیش کیا جائے، قبول کر لے ٹھیک، نہ قبول کرے تو بھی اس سے نکاح کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسے آپ حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر کھا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ حلوائی صاحب ایمان ہی ہو۔ اسی طریقے سے اس کتابیہ بیوی جو حلوائی کی شکل میں ہے، اس سے مٹھائی کھائیے، آم کھائیے، اور گٹھلی سے مطلب مت رکھیے۔ ٹھیک ہے، اور بچہ جو ہے جو ہوگا وہ خیر الابوین کے تحت تابع ہوتا ہے، تو باپ چونکہ مسلم ہے تو بچہ مسلم کہلائے گا، صاحب ایمان کہلائے گا۔ لیکن مجوسی عورتیں جو آگ کی پوجا کرتی ہے، یا ستارہ پرست، یا اس زمانے میں جیسے بت پرست جو عورتیں ہیں، اس سے نکاح ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں جو آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکات سے یعنی عبادت میں اگر کوئی عورت اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا رہی ہے تو ایسی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ تو مشرکات اصطلاحی جو ہے لفظ جو ہے یہ اہل کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوا قرآن پاک میں، اسی لیے جو ہے مشرکات کا حکم الگ ہے اور اہل کتاب عورتوں کا حکم الگ ہے۔ اچھا، ایک اور جو ہے کچھ لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں جن کو صابی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تو صابی کچھ ایسے ہوتے تھے جو صاحب ایمان ہوتے تھے، کچھ ایسے ہوتے تھے جو صاحب کتاب ہوتے تھے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو ستارے وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں سے نکاح جائز ہے یا نہیں، اس میں جو ہے نا فقہ حنفی کی کتابوں میں دو طرح کے مسائل ملتے ہیں، تو اس میں تطبیق دی ہے صاحب ہدایہ نے کہ کسی کتاب میں ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، کسی کتاب میں جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن فقہا کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی کسی کتابی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، یعنی عیسائی بھی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ستارہ پرست لوگ ہیں اور اللہ کا شرک ٹھہرانے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ اور جن فقہا کو یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ ستارہ پرست نہیں ہے، یہ اہل کتاب ہوتے ہیں، اگرچہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن یہ کسی نہ کسی نبی کا اقرار کرتے ہیں، کسی نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ یعنی ان کی عورتوں کو جن فقہا نے مشرکات میں سے مانا، کہا نکاح جائز نہیں، اور جن فقہا نے اہل کتاب میں سے مانا، انہوں نے کہا کہ نکاح جائز ہے۔ یہاں تک کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، اور مالک اپنی باندی سے نکاح شادی نہ کرے، وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، اور نہ عورت اپنے غلام سے شادی کر سکتی ہے، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا ثمرات مشترکۃ بین المتناکحین، اس لیے کہ نکاح مشروع نہیں ہے مگر اس پھل کو دینے کے لیے جو پھل مشترک ہو دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان۔ اس مثمر کہتے ہیں جو پھل دینے والی چیز ہے، تو نکاح مشروع نہیں ہے مگر ایسے پھل دینے کے لیے، ثمراتن ایسے پھل دینے کے لیے، مشترکۃ بین المتناکحین جو دو نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہونے چاہیے۔ اور یہاں پر جو فائدہ ہے دونوں کے درمیان مشترک نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مملوک کا جو فائدہ ہوگا وہ اصل مالک کا ہی ہوگا، مملوک کو کچھ نہیں ہوگا۔ والمملوکیت تنافی المالکیت، اور مملوکیت جو ہے یہ مالکیت کے منافی ہے۔ فیمتنع وقوع الثمرۃ علی الشرکۃ، تو شرکت کے طریقے پر ثمرہ کے واقع ہونے سے یہ چیز مانع ہوگی۔ فیمتنع، تو روک دے گی کس چیز کو؟ وقوع الثمرۃ، نتیجے کے واقع ہونے کو، علی الشرکۃ، شرکت کے طریقے پر، یعنی دونوں کو نکاح کا فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔
وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ اور اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا مسلمان مردوں کا جائز ہے، لقولہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے، وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور مانا ہوگا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی محصنہ عورتیں، محصنہ یعنی العفائف پارسا عورتیں، جو اس میں زانیہ نہ ہو، پھوہر ٹائپ کی نہ ہو، اور اس میں شرک کرنے والی نہ ہو، عفیفہ ہوں۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کتابیہ عورت آزاد ہو یا کسی کی باندی ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کتابیہ اگر باندی ہو تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا، وہ مسئلہ بھی آگے آنے والا۔ ہم کہتے ہیں کہ جن عورتوں سے شریعت نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے وہ عورتیں چاہے آزاد ہو یا باندی ہو، یہ اس زمانے کے اعتبار سے، اب تو باندی کا مسئلہ ختم ہو گیا، اس سے نکاح جائز ہے۔ علی ما نبین من بعد انشاءاللہ، جو ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ولا یجوز تزویج المجوسیات، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، جو پرشین لوگ ہوتے تھے، ایرانی لوگ، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو اس کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہوگا، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، کیا سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان سے اہل کتاب جیسا معاملہ کرو، سنو یعنی ان سے معاملہ کرو، ان سے طریقہ اپناؤ، سنت اہل الکتابی، کتاب والوں کے طریقے کی طرح، غیر ناکحی نسائہم، مگر ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، ولا آکلی ذبائحہم، اور نہ ان کے ذبیحوں کو کھاؤ، یعنی دنیاوی معاملات ان سے جو ہے ایسے ہی ہوں گے جیسے کتابیوں سے ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات جیسے کتابی سے نکاح اور ان کے ذبیحہ کو کھانے کا حکم ہے، یہاں پہ کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قال، صاحب کتاب نے کہا، صاحب قدوری نے کہا، ولل وثنیاتی، اور نہ وثنی عورتوں سے، یہ الوثن یا الوثن دیکھ لیجئے گا، وہ اس کا وزن جو ہے جس کا معنی تھا بت، وثنی یا وثنی کہیں گے وہ عورتیں، وثنیات کہیں گے ان عورتوں کو جو بت کی پوجا کرتی ہے، اور نہ بت پرست عورتوں سے، دلیل لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ پھر کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَزْوِیجُ السَّابِعَاتِ، سابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، سابی، سابعین مذکر اور سابعات مؤنث، قرآن پاک میں والسابعین، ان سے نکاح جائز ہے، ان کانوا یؤمنون بالدین، اگر یہ کسی دین پر ایمان رکھتے ہوں، ویقرؤون بکتاب، اور کسی کتاب کو پڑھتے ہوں، یعنی کسی کتاب پر ان کا ایمان ہو، لأنہم من اہل الکتاب، اس لیے کہ اب یہ اہل کتاب میں سے ہو جائیں گے، وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہوں، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہ ہو، لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ، تو ان سے شادی بیاہ کرنا جائز نہیں، مناکحہ کہیں گے، شادی بیاہ کرنا جائز نہیں، لأنہم مشرکون، اس لیے کہ اب یہ مشرک ہیں۔ پھر کہتے ہیں والخلاف المنقول فیہ محمول علی اشتباہ مذہبہم، اور وہ اختلاف جو اس بارے میں منقول ہے وہ محمول ہے ان کے مذہب کے اشتباہ کی بنیاد پر، یعنی سابیہ عورتوں سے نکاح کے حرام یا نکاح کے حلال ہونے کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف اس بات پر محمول ہے کہ ان کے مذہب میں فقہا کو اشتباہ ہو گیا۔ فَكُلٌّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ، تو ہر فقیہ نے جواب دیا اسی کے مطابق جو ان کے نزدیک واقع تھا۔ فَكُلٌّ أَجَابَ، تو ہر فقیہ نے جواب دیا، عَلَى مَا وَقَعَ، اسی صورتحال کے مطابق، وقع عندہ، جو ان کے نزدیک واقع ہوئی، وَعَلَى هَذَا حِلُّ ذَبِيحَتِهِمْ، اور اسی اختلاف پر ان کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا حکم ہے، یعنی وہ سابی لوگ جو ذبح کریں بکرا بکری تو اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو جن کے نزدیک یہ اہل کتاب ہوں گے جائز ہوگا، اور جن کے نزدیک یہ مشرک ہوں گے مشرکوں کی طرح ہوں گے اور جائز نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہاں تک کی عبارت پڑھی گئی، تو اس کے آگے کہتے ہیں قال وَيَجُوزُ لِلْمُحَرِّمِ وَالْمُحَرِّمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ، وَتَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمُحَرِّمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَهُ قَوْلُهُ علیہ السلام لا ينكح المحرم، اور محرم پڑھنا چاہیے بلکہ محرم میں پڑھا، لا ينكح المحرم ولا ينكح، وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ علیہ الصلاۃ والسلام تزوج بمیمونۃ وهو محرم، وما رواه محمول علی الوطء،
یہاں سے ایک مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے کہ حج کا کسی نے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا ينکح المحرم ولا ينکح، کہ نہ تو محرم نکاح کروائے نہ نکاح کرے، یعنی محرم خود نکاح بھی نہیں کر سکتا اور کسی کا نکاح کرا بھی نہیں سکتا۔ تو اس حدیث کے ظاہر معنی کو لیتے ہوئے امام شافعی نے کہا کہ جیسے محرم جو ہے وطی نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، ایسے ہی صحبت کے لیے جو سبب بنتا ہے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح کر سکتا ہے، صحبت اگرچہ نہیں کر سکتا۔ دلیل ہماری یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین نے ان سے نکاح فرمایا، اور پھر جو ہے احرام سے جب آپ فارغ ہوئے تو حالت احلال میں، یعنی احرام اتار کر کے آپ نے ان سے وطی فرمائی، اور کسی بیماری کے سبب سے حضرت میمونہ کا اسی مقام پر جہاں پہ یہ معاملہ ہوا تھا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو پھر وہ حدیث کا کیا جواب دیں گے جس میں کہا گیا کہ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے اس مراد اپنی ولیہ کا، جس کا وہ ولی ہے اس کا، جیسے نابالغ بچی ہے تو باپ اگر حالت احرام میں ہے تو اس کا نکاح کرا بھی نہیں سکتا۔ تو جو حدیث ہے لا ينکح المحرم ولا ينکح، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ وہاں نکاح بمعنی لغوی ہے وطی کرنا، کہ حالت احرام میں کوئی بندہ وطی نہیں کر سکتا، وطی کرے گا تو دم وغیرہ کی صورت اس پر لازم آئے گی، یعنی اس کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ دیکھیے کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ، میں محرم پڑھ رہا ہوں اس کو، يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حالت الاحرام، محرم مرد اور محرمہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت احرام میں بھی شادی کر لے، نکاح کر لے۔ وقال الشافعی لا يجوز، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جائز نہیں۔ وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی ھذا الخلاف، اور محرم ولی کا شادی کرانا اپنی ولیہ کا اسی اختلاف پر ہے، یعنی باپ جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہ رہا ہے اور باپ حالت احرام میں ہے تو اس بیٹی کا نکاح کرا سکتا کہ نہیں کرا سکتا، تو اسی اختلاف پر یہ مسئلہ مبنی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک نہیں کرا سکتا، ہمارے نزدیک نکاح کرا سکتا ہے۔ لہو قولہ علیہ السلام، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ نکاح کرے اور نہ نکاح کرائے۔ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِمَيْمُونَةَ وَهُوَ محرم، اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو مروی ہے کہ خود آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔ تو اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جو امام شافعی نے نقل کی؟ کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ، اور جس حدیث کو امام شافعی نے روایت کی محمول علی الوطئی، وہ اس میں نکاح جو ہے کس معنی میں ہے؟ وطی کے معنی میں، نکاح محمول ہے وطی پر۔ یہاں تک ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، لونڈی سے نکاح